تندرستی اس کے لیے ضروری ہے. دوسرے اس کی جیب میں اتنا پیسہ بھی ہو جتنا اس کے ہم چشموں ملنے جلنے والوں ساتھ کے اٹھنے بیٹھنے والوں کے پاس ہوتا ہے. ورنہ غریبی بھی آدمی کو بہت رلاتی ہے اور غریبی بھی بہت پریشان کن چیز ہے. لہذا اس کی جیب میں اتنا پیسہ ضرور ہونا چاہیے جتنا اس کے جس سرکل میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے پاس جتنا پیسہ ہے اتنا پیسہ اس کے پاس بھی ہونا چاہیے. تو پیسہ بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے اور تندرستی بھی انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، مگر دونوں میں ایک فرق ہے. پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفریبل ہے اور تندرستی جو ہے وہ ٹرانسفریبل نہیں ہے. ایک آدمی پہلوان نما ہے اور اس کا ایک ہی لڑکا ہے اور روز کا بیمار. اس حکیم کی یہاں اس ڈاکٹر کی یہاں کسی نے کہا انڈیا لے جاؤ وہاں ایک حکیم ہے وہاں لے گیا، کسی نے کہا پاکستان لے جاؤ وہاں لاہور میں دیکھتے ہیں وہ وہاں لے گیا، کسی نے کہا نہیں فلاں جگہ لے جا کے دکھاؤ، امریکہ کے فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دو وہاں لیے چلا جا رہا ہے. بہرحال دنیا بھر میں گھوما پھر رہا ہے. لڑکا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، وہ دبلا ہوتا ہی چلا جاتا ہے. اگر اپنی تندرستی میں سے 2% بھی دے دے تو یہ لڑکا پہلوان ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اپنی تندرستی میں ٹرانسفر نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے کو اپنی تندرستی سے ٹھیک نہیں کر سکتا. لیکن اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے اور آپ نے سنا کہ آج کل آپ کا فلاں دوست پریشان ہے، آپ رات کو ایک اچھا اماؤنٹ لے گئے اس کے پاس اور جا کے اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا، وہ نہیں کرتا بھی رہا، آپ نے کہا نہیں رکھو بعد میں جب ہوگا دے دینا، ابھی رکھو. تو آپ اپنے پیسے سے اپنے دوست کی غربت دور کر سکتے ہیں لیکن اپنی تندرستی سے اپنے بیٹے کی تندرستی ٹھیک نہیں کر سکتے. یہی فرق ایمان و عمل میں ہے. ایمان جو ہے وہ ٹرانسفریبل نہیں ہے، عمل جو ہے وہ ٹرانسفریبل ہے. اور عمل جو ہے وہ ٹرانسفریبل ہے، ایمان جو ہے وہ ٹرانسفریبل نہیں ہے. باپ کے اوپر اگر نمازیں قضا ہیں تو بیٹے کا فرض ہے کہ ان نمازوں کو ادا کرے. مرنے والے پر اگر کچھ اعمال قضا ہو گئے ہیں، حج باقی ہے اس کا، زکوٰۃ باقی ہے اس کی، روزے باقی ہیں اس کے، نمازیں باقی ہیں اس کی، تو مرنے کے بعد پڑھوائے جاتے ہیں، نمازیں پڑھوائی جاتی ہیں، روزے رکھوائے جاتے ہیں، آدمی حج کو بھیجا جاتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہر ایک نے سنا ہوگا، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اجرت کے اوپر عمل ہو جاتا ہے. تو عمل میں کر رہا ہوں، ذمہ ان کا صاف ہو رہا ہے. معلوم عمل جو ہے وہ ٹرانسفریبل ہے. لیکن اگر کوئی دل میں حب علی رکھے بغیر مر گیا، صلوات بھیجتے ہیں محمد تو اب لاکھ کچھ کر ڈالیے، یہ چیز ٹھیک ہونے والی نہیں ہے. عمل جو ہے وہ ٹرانسفریبل ہے اور عقیدہ جو ہے وہ ٹرانسفریبل نہیں ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا لوگ علماء کے پاس جاتے ہیں جن کے رشتہ دار مر جاتے ہیں، ان پہ کچھ باقی ہوتا ہے، ان کا حضور و والد کا انتقال ہو گیا، وہ بڑے مومن تھے، وہ بڑے عزادار تھے، بیمار رہتے تھے، آخر میں کچھ نمازیں میں چاہتا ہوں 5 برس کی نمازیں پڑھوا دی جائیں. ٹھیک ہے ہم پڑھوا دیں گے. حضور 5 برس کے روزے بھی، ہاں یہ بھی ہو جائے گا. ان کا مرحوم کی تمنا تھی حج کو جانے کی، جا نہیں پائے تھے، تو کسی کو حج کو بھی یہ بھی ہو جائے گا. صاحب یہ تو سب کچھ ہو گیا، دوسرا لڑکا آیا، انہوں نے کہا مجھے تو کل ہی معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے. میں سمجھتا تھا آدمی مر گیا بس مر گیا، میں بھی اسی لیے آیا ہوں. انہوں نے روپے کا بریف کیس کھول کے رکھ دیا ان کے سامنے. کہا جی فرمائیے کتنے دنوں کی نمازیں ہیں؟ کہنے نماز تو ایک بھی نہیں تھی ان پر. تو روزے؟ کہا روزے تو ہمیشہ 3 مہینے کے رکھتے تھے. حج وغیرہ کچھ؟ کہا نہیں وہ حج تو جب سے میں پیدا ہوا کوئی سال ناغا نہیں گیا، جاتے تو ہر سال تھے. کہا پھر کچھ زکوٰۃ وغیرہ کچھ؟ کہا نہیں وہ تو ہمیشہ ایڈوانس پیمنٹ کرتے تھے. کہا پھر یہ رقم آپ کس لیے لائے ہیں؟
کہا جی وہ اصل میں ایسا تھا کہ مرتے وقت ابا نے کہا کہ بھائی ولایت علی میرے دل سے اتری نہیں آج تک، اور جو میری قوم نے کیا وہ میں نے بھی کیا، مگر میں مانتا نہیں ہوں، یہ کہہ کے مر گئے۔ تو کسی کو مولا علی کو منوا دیے تاکہ ابا بخش دیے جائیں۔ تو آپ جانتے ہیں، آپ قبلہ و کعبہ نے وہ نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس سے کھسکایا، کہیں گے اس کو آپ لے جائیے، منکرین ولایت جہاں جاتے تھے وہ پہنچ چکے ہیں، واپس آنے کا امکان نہیں ہے۔ قصہ ختم ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ مسئلہ جا کے حل ہوا کہ عقیدہ جو ہے وہ ٹرانسفریبل نہیں ہے، عمل جو ہے وہ ٹرانسفریبل ہے۔ قرآن میں دو طرح کی آیتیں ہیں، ایک آیت میں یہ ہے کہ شفاعت ہوگی، ایک میں ہے کہ نہیں ہوگی، ایک میں ہے کہ مغفرت ہوگی، ایک میں ہے کہ نہیں ہوگی۔ چونکہ دو طرح کے لوگ آئیں گے میدان محشر میں، ایک وہ جن کے عقیدے میں کھوٹ ہوگی، ایک وہ جن کے عمل میں کھوٹ ہوگی۔ جن کے عقیدے میں کھوٹ ہوگی ان کی شفاعت نہیں ہوگی، جن کے عمل میں کھوٹ ہوگی ان میں شفاعت کا امکان ہے۔ اب عزیزان گرامی، اس مسئلے کے اوپر توجہ درکار ہے کہ قرآن نے جس شخص کے لیے حضرت ابراہیم کی مثال تھی کہ آپ اس کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، یہ بخشا نہیں جائے گا۔ وہ منافق تھا، عقیدے